پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قرآن میں وجادلہم باللتی ہی احسن سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آیت ہے؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کی دین کی طرف اچھے طریقے سے مناظرہ مجادلہ کرو۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کے ساتھ مخاطب ہوں، جس شخص سے مخاطب ہوں اس کا معیار علم، معیار سمجھ آپ دیکھ کر کے باتیں کریں، نہ کہ آپ فلسفے کی باتیں بہت اونچی کرنے لگے، بیچارہ وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہوتا تھا ایک بدو کے ساتھ، بالکل انہی کے حالات کے مطابق، ایسا معلوم ہوتا ہے بدو کے ساتھ جی رہے ہیں، وہ آپ خطاب کرتے تھے اس طرح کا۔ تو جادلہم باللتی ہی احسن کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے بارے میں جان لو کہ اس کا معیار علم کیا ہے، کیسے کس چیز سے سمجھے گا۔ آپ کتنی مثالیں آپ دیکھیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے مثالیں، کہ کسی نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول میری بیوی، میں تو گورا ہوں، میری بیوی بھی گوری ہے، میری بیوی نے کالا بچہ جنا ہے، گویا وہ شبہ کر رہے تھے کہ غلط راستے سے لے کے آئی ہے۔ تو پیارے رسول نے کیسے سمجھایا؟ دور کی بات نہیں لے کر کہتے ہیں تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ کہتا اللہ کے رسول اونٹ ہیں؟ کہا اس میں کتنے رنگ کے ہیں؟ کہا کہ اس میں سرخ ہے اور سرخی اور کالا ملا ہوا ہے اور پیلے بھی ہیں۔ تو پیارے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ کا جو بچہ آیا دوسرے رنگ کا، وہ کہاں سے آیا؟ تو کہتے ہیں لعلہ نزعہ یرقن، اس کو پرانے اونٹ کے باپ کی رگ نے کھینچ لیا۔ پیارے رسول نے فرمایا لعلہ نزعہ یرقن، تمہارے باپ دادا کی رگ نے اس کو کھینچ لیا۔ تو کتنے پیار سے وہی اسی لیبل پہ اتر کر کے آپ ان کو سمجھا رہے ہیں جو چیز ان کے سمجھ میں آ سکتے۔ تو جادلہم باللتی ہی احسن۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً مخاطب کو بیوقوف بنانا اور اس کو حقیر سمجھنا یہ بھی باللتی ہی احسن نہیں ہے۔ احترام کیجیے، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، انشاءاللہ بیٹھیے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور ان کی بات سن کر کے پھر ایک ایک بات کا آپ عقلی دلیل اور نقلی دلیل دیں تاکہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، نہ کہ ایک ٹوک بول کر کے کہتے نہیں یہ غلط ہے تمہاری بات۔ نہیں، کس بنا پر غلط ہے؟ کتاب و سنت کی دلیلوں سے آپ جب بحث کریں گے تو وہی دلیل مجادلہ باللتی یا احسن ہوگا۔ تو یہ سب یہ طریقہ ہے اس کا، اور سب سے بڑا اہم طریقہ کہ آپ کچھ نہ بولیں۔ آپ کے پاس اگر مسائل ہیں، قرآن سے اس کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے، کچھ نہیں، آپ قرآن پڑھ دیجئے، حدیث پڑھ دیجئے، اگر آدمی ترجمہ سمجھتا، اس کا معنی سمجھتا ہے سمجھ گیا، نہیں تو ترجمہ اگر کرنا ہے تو صحت ترجمہ کی ذمہ داری لے کر کے ان سے کہیے کہ یہ ترجمہ ہے، آئیے دیکھیے اس کی روشنی میں آپ کی بات جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، صحیح ہے۔ یہ سب ہے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اسی طرح ترغیب و ترہیب بھی، یعنی یہ کہ آپ کہیں کہ بھائی دیکھیے اگر آپ پیارے رسول کے علاوہ کسی اور کی اتباع کریں گے، پیارے رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے تمام افراد جنت میں داخل ہوں گے لیکن جس نے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو کسی نے کہا اللہ کے رسول من ابا، ابا کون ہے، کون انکار کرنے والا ہے؟ کہتے ہیں پیارے رسول من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یقینی بات پیارے رسول گویا ذمہ داری کہتے ہیں کہ اگر اطاعت بالحق کیا پورے اخلاص کے ساتھ تو جنت میں انشاءاللہ وہ داخل ضرور ہوگا۔ من اطاعنی فقد ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کر رہا ہے۔ اب کوئی مسئلہ ایسا ہے کہتا نہیں ہم شراب پیئیں گے، شراب یا شراب تو حرام ہے، لیکن یہ جو آج کل انجیکشن ہے یا سونگ کر کے اور آدمی جو مستی لیتا ہے وہ حرام نہیں ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
ما اسکر قلیلہ فکثیرہ حرام، کوئی چیز بھی جو آدمی کو نشے میں لائے، یہ سب لے کر کے اور پھر کہا جائے کہ اس میں اگر آپ اپنی منمانی چلا رہے ہیں، پیار رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو آپ جو ہے جنت جہنم میں جائیں یا جنت میں جائیں گے۔ یعنی میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ ترغیب ترہیب بھی ڈرانا کسی مسئلے سے یا رغبت دینا جنت کے لیے، اس طرح کی چیزوں سے بھی آدمی مخاطب کرے آدمی کو، تو انشاءاللہ یہ باللتی ہی احسن ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بس جہاں معاملہ سب و شتم کا پہنچے فوراً چپ ہو جائے آدمی، ورنہ ایسے دیکھے گئے ہیں لوگ کہ جہاں ہارنے لگتے ہیں تو ہڑبونگ کر کے اور تالیاں بجا کر کے اور بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہار گیا ہو، ایسا دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ابھی جلدی ہی سبحان اللہ ایک جگہ کئی مناظرہ ہو رہا تھا، تو کسی نے میرے پاس یوٹیوب بھیجا، یقیناً جب مسئلہ یہی تھا، میلاد النبی کا تھا یا اس طرح بدعتی لوگوں کے ساتھ تھا، تو جب ہارنے لگے تو سب نوجوان کھڑے ہو کر کے بھاگ گئے اور گویا کامیاب ہو گئے سب۔ تو ایسے ہی کرتے ہیں، جب یہ معاملہ پہنچنے لگے تو آپ چپ ہو کر کے نکل جائیں، کیونکہ یہاں حقیقت کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے آپ ان کے ساتھ نہ رہیں۔ تو یہ ہے جادلہم باللتی ہی احسن۔ اس وقت ہم ایک نوجوان سے بھی کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی تعلیم دی ہے یا دو ہی چار چیز کی، تو اپنے ہمجولیوں میں آپ اچھے انداز سے، نہ کہ آپ اپنے کو اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں، نہیں میں اونچا ہوں آپ تم جاہل ہو یا نہیں۔ مل ملا کر کے ہم نے دیکھا واقعی یورپ میں ایک لڑکا تھا، میں نہیں بھولوں گا اس کو، کہ وہ ایک چیز جان لیتا تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا لیسٹر یونیورسٹی میں، اور وہ اس کی ہفتہ بھر اس کی تبلیغ کر کے دو چار کو اپنا بنا لیتا تھا۔ اب میں گیا، کئی مرتبہ گیا تو میرے ساتھ آئے ملے سب، اور اس نے ان کے باپ جو ہے بہت بڑے گارمنٹ کے مالک تھے، بہت بڑی کمپنی سرکاری، ان کو آرڈر ملتے تھے سب کچھ، لیکن باپ کو بھی سمجھا رہے تھے، ماں کو بھی سمجھا رہے تھے، ہزاروں خرچ کرتے تھے ہفتے میں وہ فاتحہ پر۔ تو بچے نے سمجھانا شروع کیا، نہیں ماں نے ایک دن مار کر کے اس کو باہر بھیج دیا گھر کے، اس طرح میں نے بیان کیا تھا۔ آخر بچے نے رگڑنا شروع کیا آہستہ آہستہ، تو دونوں ٹھیک ہو گئے، اللہ گواہ ہے۔ میرے گھر آئے تو کافی یہ کپڑے وغیرہ لے کے آئے اپنے پیشہ کی چیز، اور کہتے ہیں بچے کو آپ نے ہدایت دی اور بچے نے ہم دونوں کو ہدایت دی۔ ہم نے کہا نہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس طرح کے نوجوانوں کو چاہیے نرمی سے اپنے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور کوئی کتاب ہو، آج کل الحمدللہ لوگوں کی عقلیں اگر یقیناً دیکھا جائے تو بڑھ چکی ہیں سمجھنے سمجھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں۔ وہ بچہ جو 12 سال تک کچھ نہیں جانتا تھا اب سب کچھ جاننے لگا ہے، تو ہے مسئلہ ایسا۔ تو ہم چاہیں گے کہ جادلہم باللتی احسن کو ہر شخص جو اللہ کے راستے کا داعی ہے، وہ اس گر پر اور اس عقیدے اور اس قاعدے پر عمل کرے۔